ناظرین, ویلکم ٹو کہانی پاکستانی کا برانڈ نیو ایپیسوڈ وتھ یور ہوسٹ عائشہ گیلانی. یہ کہانی پاکستانی کا ایپیسوڈ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا سے. اکثر لوگوں سے مل کر ہمیں ان چیلنجز کا اندازہ نہیں ہوتا جن کا سامنا انہیں اپنی ذاتی زندگیوں میں ہوتا ہے. پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی چیلنجز سے پر زندگیوں کو سامنے رکھیں تو ان کامیابی کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے جو وہ اپنی زندگی میں حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. آج کا شو ایسے ہی کچھ شخصیات کے نام جو ہے انسپریشن ہم سب کے لیے. ایک ایسی شخصیت جس کے ارادے اس کے قد سے کہیں بڑے ہیں. فرینک اسلام سے ایک ملاقات جن کی کامیابی کی کہانی کر دے گی آپ کو حیران. اور امریکہ گھر کے اندر موجود دہشت گردوں سے کیسے نمٹ رہا ہے. کیلیفورنیا میں یہ شہر لاس اینجلس دنیا بھر میں ہالی ووڈ کی چمک دمک کی وجہ سے جانا جاتا ہے, لیکن اس شہر میں اس سے بہت مختلف کہانیاں بھی ہیں جن کو دنیا کے کانوں اور آنکھوں تک پہنچنا ان خود دنیا کے لیے ایک بڑی سروس ہوگی. نور التمشونہ ایک 16 سالہ 10th کلاس میں پڑھنے والی ذہین اور موٹیویٹڈ اسٹوڈنٹ ہے. وہ بڑے ہو کر ایک وکیل بننے کا خواب رکھتی ہے. ہڈیوں اور جسم کے دوسرے سسٹمز کو متاثر کرنے والی بیماری مورکیو سنڈروم کی مریض نور کی درپیش چیلنجز دیکھیں تو ان کی کامیابیوں اور ان کے ارادوں پر حیرت ہوتی ہے. میں نور سے اور ان کے والدین سے ان کے گھر پہ ملی اور میں نے جانا چھوٹی سی نور کے بڑے خوابوں کے بارے میں. آپ بھی دیکھیے. نور, آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 16 ایئرس. 16 ایئرس. تو آپ کون سی کلاس میں؟ میں 10th گریڈ. تو آپ ہائی اسکول میں؟ جی. آپ کو کیسا لگتا ہے ہائی اسکول؟ مجھے ہائی اسکول اچھا لگتا ہے. مجھے اپنے ٹیچرس اچھے لگتے ہیں, دوست اچھے لگتے ہیں. اچھا, تو آپ پاکستان سے کب آئی تھی؟ کتنی عمر تھی آپ کی؟ میری 8 ایئرس تھی میں جب یہاں آئی تھی. تو یاد آتا ہے ابھی بھی پاکستان؟ بہت زیادہ. کیا یاد آتا ہے سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ تو مجھے اپنی فیملی یاد آتی ہے, جو ٹائم اپنے کزنس کے ساتھ اسپینڈ کیا کرتی تھی, اور باقی اپنے کھلونے. نور 1 سال کی تھی تو اس کے باڈی کے اندر چینجز دیکھیں, گرو نہیں ہو رہی تھی. تو دوسرے بچوں کی بنسبت تو ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا تو صرف انہوں نے ہارٹ کا اس کا چیک اپ وغیرہ کیا کہ ہارٹ کی پرابلم ہے, ادروائز انہوں نے کچھ نہیں بتایا. تو انہوں نے پھر یہاں جو ہے ڈاکٹرس نے پھر ہمیں بتایا کہ اس کو جو ہے سینڈروم مورکیو ڈیسیز اس کو کہتے ہیں. تو اس کی بون وغیرہ نہیں ہے ہاتھوں کے اندر جس طرح ہونا چاہیے, تو کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی, اٹھا نہیں سکتی ہیوی چیز. میں جب آپ کی طرف دیکھتی ہوں مجھے ایک خوبصورت ذہین لڑکی نظر آتی ہے, اینڈ یو آر ویری یونیک. اور ان میں سے ایک چیز جو آپ کو بہت زیادہ یونیک بناتی ہے آپ کی کنڈیشن. آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے, ہمارے ویورز کو ایکسپلین کریے. جب میں بورن ہوئی تھی تو میری موم مجھے بتاتی ہیں کہ میں نارمل بیبی سے تھوڑی سی زیادہ لمبی تھی, لیکن جب سے میں نے گرو اپ ہونا شروع کیا تو میرے پیرنٹس نے نوٹس کیا کہ جو بچے میرے ساتھ بورن ہوئے تھے وہ مجھ سے زیادہ ٹال ہونے لگے, اور میری جو ہائٹ ہے وہ چھوٹی ہو گئی. لیکن تب تک ان کو صرف میری ہارٹ کے بارے میں پتہ تھا کہ پرابلم. لیکن جب میں یہاں پر آئی یو ایس تو پھر پتہ چلا کہ میرے ساتھ ہیئرنگ لاس کا بھی پرابلم ہے. محنت بہت کی, بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا وہ اس وقت ان کے لیے. ان کے بھائیوں نے ان کی بہت ہیلپ کی. یہ اسکول سے آنے کے بعد سو جاتی تھی, سو کے اٹھتی تھی, پھر کھانا وانا کھانے کے بعد تب یہ اپنا ہوم ورک لے کر بیٹھتی تھی. تو آپ یقین کیجیے صبح کے 4-5 بج جاتی تھی. 1 گھنٹہ سو کے پھر صبح 6:30 بجے اٹھ کے پھر وہی اپنا اسکول. یہ ان کا طریقہ. تو اس سب کے باوجود میں نے سنا ہے کہ آپ کے بہت بڑے خواب ہیں, رائٹ؟ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہائی اسکول کے بعد میں کالج جانا چاہتی ہوں, اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کروں گی اور لا پڑھوں گی, لائر بنوں گی. سوچا ہے کہ کس قسم کی لا پڑھنی ہے؟ شاید میں فیملی لائر بنوں. What is it about law? Law کیوں؟ بس مجھے کچھ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ کسی کی مطلب اسٹوری سننا, پھر اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, دوسروں کی ہیلپ بھی کرنا. یا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے ایک ایوریج دن کیسا ہوتا ہے؟ مطلب آپ جب صبح اٹھتی ہیں until you go to sleep at night. اسکول ڈیز بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے, اسپیشلی جب اسکول جاتی ہوں, کام کر رہی ہوتی ہوں, وہاں سے واپس آتی ہوں تو تھک جاتی ہوں, کیونکہ میرے ساتھ بون کا پرابلم بھی ہے تو میری بیک میں پین ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر وہاں پہ آنے کے بعد اپنا ہوم ورک کرتی ہوں, اپنے والد کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, اسکول جاتی ہوں.
آپ اگر لائف میں یا دنیا میں کچھ بھی چینج کر سکتی کیا کرتی؟ اینی تھنگ. اپنے مطلب اسکول کے رولس. کون سی رولس آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ کیا آپ چینج کرنا چاہیں گی؟ مطلب اسکول کے اندر بچوں کو مطلب کبھی کبھی بہت زیادہ پریشر دیا جاتا ہے پڑھائی کے لیے, تو آئی تھنک تھوڑا بہت فری ٹائم بھی دینا چاہیے تاکہ بچوں کا دماغ ایکٹیو رہے گا, وہ پڑھائی پہ لگا سکے. تو آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ کو بھی اسکول سے بہت زیادہ پریشر ملتا ہے؟ مجھے تو اتنا نہیں ملتا ہے کیونکہ میری کنڈیشنس کی وجہ سے سارے ٹیچر میرے ساتھ بہت نائس ہیں, مطلب ہمیشہ میری ہیلپ کرتے ہیں, لیکن دوسرے بچوں کو وہ تھوڑا پریشر میں رکھتے ہیں. Your parents have taught you very well. ویسے آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنی کنڈیشن کی وجہ سے کہ لوگ آپ کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہیں؟ کبھی کبھی مجھے مطلب عجیب لگتا ہے کیونکہ جب میں اپنے پیرنٹس سے شاپنگ پہ جاتی ہوں مالس وغیرہ, تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں, تو وہ سب مجھے ایک طریقے سے مطلب عجیب اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا. کبھی میں اسٹالر میں ہوتی ہوں, کبھی میری موم مجھے گود میں لی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ میرے ساتھ ہارٹ کا پرابلم ہے, زیادہ واک نہیں کر سکتی, تو وہ سب مجھے عجیب طرح سے دیکھتے ہیں, میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ کیا بولوں کیا کروں. لوگ شاید مجھے کرتے ہوں لیکن میرے جو فرینڈس ہیں وہ نہیں کرتے, وہ کبھی نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہیومن ہیں تم بھی ہیومن ہو, اور اگر مطلب باڈی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے یا کچھ بھی, تو وہ کہتے ہیں وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے, تو اس لیے کوئی ڈفرینٹ ٹریٹ نہیں کرتے. That's all that matters. اب کبھی جیسے میں اسکول سے آ رہی ہوتی ہوں, کہتے ہیں میں تھک گئی, اب میرے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی, تو مجھے شولڈر سے پکڑ لیتے ہیں کہ ہم لے چلتے ہیں, اور پورا راستہ گھر تک واک کرواتے ہوئے لاتے ہیں. آپ سے بات کر کے آئی ایم سو امیز, کیونکہ آپ جو ابھی سے جانتی ہیں لائف کے بارے میں, وہ لوگ تب تک نہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی بات until they're very much older. مطلب لائف ایکسپیرینسز کی وجہ سے they become wise. اور آپ تو ابھی سے یہ سب کچھ جانتی ہیں کہ the things that really matter, مطلب it doesn't matter کہ لوگ آپ کے بارے میں, میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, we're all unique. تو یہ کیا, can you explain it? مطلب کہاں سے یہ thinking آتی ہے آپ کی طرف؟ سب سے پہلے جب میں یو ایس آئی تو لوگ مجھے عجیب عجیب طرح سے دیکھا کرتے تھے, تو میرے اندر بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا. لیکن پھر میرے پیرنٹس نے مجھے وہ کہا کہ نہیں, مطلب میں اپنے آپ کو چھپاتی تھی کہ مجھے نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, تو وہ کہتے تھے نہیں تمہیں جانا ہوگا. اور ابھی جب میں ایلیمنٹری اسکول کے لیے اپلائی کری تھی یہاں پہ, انہوں نے میرے اور میرے پیرنٹس پہ بہت پریشر دیا کہ مطلب تم ڈسیبل اسکول میں جاؤ. تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی, لیکن مجھے پہلے سروے کرنا ہے. تو جب میں وہاں پہ گئی, وہاں پہ بچے مجھ سے زیادہ بری کنڈیشن میں تھے, اب وہ کچھ نہیں لرن کر سکتے تھے, کوئی بول نہیں سکتا, کوئی دیکھ نہیں سکتا. واو. وہیں سے پھر مجھے کانفیڈنس ملا اور پھر ساری باتیں سمجھ میں آنے لگی. Clearly, آپ تو اس علاقے میں you're Miss Popularity, کیونکہ the door won't stop knocking, کہ all your friends are coming here. I wish the best for you in the future. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت ہی کامیاب ہوئیں گی, آپ ایک بہت بڑی لوئر بنیں گی, یا جو بھی آپ چاہیں آپ کریں گی انشاءاللہ. And I wish you the best. Thank you so much. Thank you. سنا آپ نے, جب میں نے پوچھا کہ اگر وہ دنیا میں کچھ بھی تبدیل کر سکتی تو وہ کیا ہوتا, نور نے دوسروں کی کنسرن میں ایک خواہش کی کہ ان پر اسکول سے پریشر کم ہو جائیں, اپنے لیے کچھ نہیں. یہی ہوتے ہیں ایوری ڈے ہیروز. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. یہ آسان نہیں تھا, لیکن میں کامیابی کے لیے پرعزم تھا اور کامیاب ہوا. میں احسان مند ہوں علی گڑھ مسلم اسکول کا اور یونیورسٹی آف کولوراڈو کا, جہاں میں نے تعلیم حاصل کی. Stay with us. اب ایک ایسی شخصیت کی کہانی جن کی آج کامیابی سے آپ ان چیلنجز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جن سے گزر کر وہ آج وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ خواب بھی کم ہی لوگ دیکھتے ہوں گے. نو ٹرسٹ می, مجھے آپ کے خوابوں تک رسائی نہیں, صرف ایک اندازہ ہے میرا. یہ ہے فرینک اسلام, جن کی کہانی آپ تک پہنچا رہے ہیں ثاقب الاسلام. یہ ہے نورٹن مینر, 40,000 اسکوائر فٹ پر پھیلا ایک گھر
جسے امریکی ریاست میریلینڈ کے شہر پوٹومک کے لوگ پرائڈ آف پوٹومک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس گھر کی خاص بات اس کے فن تعمیر میں مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا ملاپ ہے، جسے فنون لطیفہ سے سجے 20 کمروں کے ساتھ ساتھ جاپانی مچھلیوں کے اس تالاب اور مغلیہ طرز پر بنے اس ریفلیکٹنگ پول میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی ملین ڈالر کی مالیت کا یہ میوزیم نما گھر اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ تعبیر ہے اس خواب کی جسے اعظم گڑھ کے 15 سال کے ایک لڑکے نے اس وقت دیکھا تھا جب اس کی جیب میں محض $15 تھے۔ امریکہ کو تارکین وطن کی سرزمین کہا جاتا ہے اور لینڈ آف اپرچونٹی بھی، یعنی ایک ایسی سرزمین جو آپ کو اپنے ہر خواب کو حقیقت میں بدلنے کا بھرپور موقع فراہم کرتی ہے۔ اور آج ہم موجود ہیں اسی خواب کی ایک حقیقت میں، یعنی فرینک اسلام کے گھر میں۔ فرینک اسلام جنہوں نے کتاب رینیوئنگ دا امریکن ڈریم لکھی ہے اور اپنے امریکن ڈریم کے خواب کو حقیقت میں بدلا ہے، کیسے؟ آئیے ان سے مل کر جانتے ہیں۔ Thank you for opening your door. You're most welcome. Thank you for coming to our home. Welcome to our home. Our humble home. It's called Norton Manor. فرینک اور ڈیبی اسلام اس گھر کے 2 مکین ہیں جنہوں نے اس گھر کو مل کر بنایا ہے۔ فرینک اسلام اور ڈیبی ڈرائسمین دونوں ہی تارکین وطن ہیں۔ فرینک کا تعلق بھارتی شہر اعظم گڑھ سے ہے جبکہ ڈیبی کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ میرا ان دونوں سے پہلا سوال یہی تھا کہ انہیں اپنے امریکن ڈریم کو پانے میں کتنا وقت اور محنت لگی۔ It took a lot of hard work to realize and attain the American dream. So بہت وقت اور بہت زیادہ محنت لگی اس خواب کو پانے میں۔ میں ایک طالب علم کے طور پر امریکہ آیا اور تعلیم مجھے ٹورانٹو لے گئی جہاں میں ڈیبی سے ملا۔ obviously it was a hard work. It was the dark and desperate days of our life. ہم نے نہایت مایوسی کے دن بھی دیکھے جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن امریکی سرزمین ہم پر مہربان ہوئی اور ہم نے اس خواب کو پا لیا جس کی باتیں ہم نے سنی تھی۔ ہم تارکین وطن ہیں اور ہم اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ The kindness and generosity that we are beneficiary of that. فرینک کا کہنا ہے کہ اعظم گڑھ کے شاہ فخر الاسلام سے فرینک اسلام تک کا سفر کٹھن سہی مگر کامیاب رہا۔ فرینک نے زمانہ طالب علمی میں مختلف نوکریاں کی لیکن ہمیشہ سے کاروبار کرنے کا سوچتے رہے، اور پھر کئی سال اور کئی نوکریوں کے بعد 1994 میں انہوں نے ایک IT کمپنی $45,000 میں خریدی جس میں صرف ایک ملازم تھا، لیکن 13 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ اسے $300 ملین کی مالیت کی ایک ایسی کمپنی بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کے 2000 سے زائد ملازم تھے۔ It was not easy, but I was یہ آسان نہیں تھا لیکن میں کامیابی کے لیے پرعزم تھا اور کامیاب ہوا۔ میں احسان مند ہوں علی گڑھ مسلم اسکول کا اور یونیورسٹی آف کولوراڈو کا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ America gave me the opportunity to succeed. اور پھر سال 2007 میں فرینک اسلام نے اپنی IT فرم کو $300 ملین میں بیچ دیا اور فرینک اسلام اینڈ ڈیبی ڈرائسمین فاؤنڈیشن قائم کی جو تعلیم، آرٹ اور کلچر کے فروغ کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کرتی ہے۔ I'm always reminded and guided by the word. میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے ان الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ جس کو جتنا ملتا ہے اس سے اتنی ہی امید بڑھ جاتی ہے۔ میں نے امریکی خواب کو حقیقت میں بدلا اور اب جب میں اپنے لوگوں کو واپس کر رہا ہوں تو یہ صدقہ یا خیرات نہیں بلکہ یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے اور اس قرض کی قسطیں ہیں جو مجھ پر ان دونوں سرزمینوں کا ہے۔ فرینک اسلام اینڈ ڈیبی ڈرائسمین فاؤنڈیشن نے حال ہی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک اسکول آف مینجمنٹ کی تعمیر کے لیے $2 ملین کی خطیر رقم عطیہ کی ہے، جبکہ امریکی ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ریسرچ کے لیے $1 ملین۔ And education, as you know, is very critical. یہ سب تعلیم کے لیے ہے کیونکہ تعلیم مواقع پیدا کرتی ہے۔ میرے خیال سے تعلیم ایک ایسا تحفہ ہے جو نسلوں کو سنوار سکتا ہے، جو ذہن اور روح کی اصلاح کرتا ہے، اور تعلیم ہی ہمارے مستقبل کے لیڈرز اور انسان دوست لوگ پیدا کر سکتی ہے۔ So this is our library, and this is what you call a Resolute, which is a replica of the desk of the White House has it. It was given to President Rutherford Hayes in, I don't know, this was
different book that the President Obama had. फ्रैंक कारोबारी और फलाही कामों के साथ साथ सियासी तौर पर भी मुतहर्रिक हैं और वाशिंगटन के सियासी हलकों में एक अहम मुस्लिम अमेरिकन के तौर पर जाने जाते हैं। It is very important for all of us to engage in politics, to be involved. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاست میں حصہ لیں، خاص طور پر امریکہ میں، کیونکہ امریکہ دنیا بھر میں جمہوریت کا علمبردار ہے اور اس ملک کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ تو اگر آپ سیاست میں سرگرم ہیں تو آپ کی ٹیبل پر ایک سیٹ ہے، ورنہ آپ کا نام صرف مینیو کارڈ پر ہی ہے۔ آج کی ایک کامیاب کاروباری شخصیت فرینک اسلام امریکی صدور سمیت بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور لوگ ان سے ملنے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں، لیکن یہی فرینک اسلام جب فرینکلی بات کرتے ہیں تو آج بھی ان کے اندر اعظم گڑھ کا وہ 15 سال کا لڑکا نظر آتا ہے جس نے ایک دن اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھانی تھی۔ ہماری اردو اچھی نہیں ہے، لیکن مجاز لکھنوی نے کہا ہے کہ یہ رات حسس کے کہتی ہے کسی میں خانے میں چل، پھر کسی لال شہناز رخ کے کاشانے میں چل، یہ اگر ممکن نہیں تو اے دوست کسی ویرانے میں چل۔ So those are things that still reminds me about علی گڑھ۔ اور فرینک کے اردو کے نشار میں ان تمام تارکین وطن کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے جو بہتر زندگی اور سنہرے مستقبل کے خواب لیے امریکہ کی سرزمین پر آتے ہیں۔ کہیں بھی مت جائے گا کیونکہ اور بھی دلچسپ اور دل گرمانے والی کہانیاں ایک بریک کے بعد۔ امریکہ میں انتہا پسند آئیسس کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے پیغامات سے متاثر ہوتے ہیں۔ We'll be right back. امریکہ میں ڈومیسٹک ٹیررزم گزشتہ کچھ عرصے میں ایک بڑا خطرہ بن کر سامنے آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ میں ایسے امریکیوں کی سوچ کو نہیں بدلا جائے گا جو شدت